السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ بناؤں۔ ویسے کہتے ہیں نا، کھانا تو بس بہانہ ہے، اصل میں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ تو گائز، اس بہانے کو میں نے استعمال کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج آپ سے اپنی کچھ باتیں شیئر کروں۔ تو امید کروں گی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ہماری زندگی اتنی تیز تیز گزر رہی ہوتی ہے، ہمیں کبھی خود کو بھی نہیں احساس ہوتا کہ واقعی یار 1 سال گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، جس کا انتظار ہم سالوں سال کرتے ہیں اور وہ مومنٹ آ جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ زندگی کا ایک اہم گول ہے کہ میں ایک اچھی ڈاکٹر بن جاؤں، ایک کارڈیولوجسٹ بنوں۔ میری زندگی میں جو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، جو کہتے ہیں نا پہلا سٹیپ، آپ کی کامیابی کا جو پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اس سیڑھی پہ ہی میں بہت بری طرح سے گر گئی تھی۔ میں نے سالوں سال اس مومنٹ کا انتظار کیا تھا کہ میں 9th میں 10th میں بہت اچھے مارکس سے اپنی جو ہے نا میٹرک کروں گی۔ یہ ہے نا کہ زندگی آپ کا امتحان ضرور لیتی ہے۔ اس ٹائم جب میرے 9th کے ایگزامز ہوئے تو سینیریو ہی کچھ ایسا ہو گیا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، میں اتنی بیمار ہو گئی کہ میرے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں 9th کے سٹارٹ میں 2-3 مہینے نہیں جا سکی اپنے اسکول میں۔ جب میں اسکول گئی اور میرے سینڈ اپس ہوئے تو میں نے بہت گندے مارکس میرے آئے تھے اس ٹائم۔ اسکول گئی اور اس کے بعد میرے سینڈ اپس ہوئے تو میرا بہت گندا رزلٹ آیا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میری میم نے کہا تھا کہ طیبہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسی تو نہیں تھی۔ تو میں نے میم کو یہی کہا تھا کہ میم بس یہ میں بیمار تھی، اس وجہ سے ابھی میری پرفارمنس گندی ہے، لیکن آپ دیکھنا فائنلز میں میرے بہت اچھے مارکس آئیں گے۔ تو میم نے آگے سے کہا کہ چلیں دیکھتے ہیں۔ جو اتنے فخرانہ انداز میں کہا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ میرے نصیب میں کچھ اور لکھا ہے، مجھے ایک مشکل کا سامنا کرنا تھا۔ تو جب میرا پیپرز ہو گئے فائنل اور میرا رزلٹ آیا، اچھا میرے پیپرز بھی اتنے اچھے نہیں ہوئے تھے، مجھے پتہ تھا کہ ہاں یار میرا رزلٹ گندا آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ایک امید تھی کہ شاید میری غلط فہمی ہو، میرے نمبر اچھے آ جائیں اور یہ وہ۔ لیکن جب رزلٹ آیا تو میرے 406 مارکس تھے، جو میرے لیے کافی کم تھے۔ میں ٹاپر تھی، میری 8 میں 2nd پوزیشن آئی تھی اور میری مطلب آگے جانے کے بجائے میں پیچھے چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے امپرومنٹس کا آئیڈیا ہوا تو پھر میں نے کہا چلو میں اس آپشن کو اویل کر لیتی ہوں، اور میں نے پریپریشن سٹارٹ کر دی۔ لیکن رزلٹ کے کچھ دن ہی بعد میری اتنی طبیعت خراب ہو گئی، میں ناشتے کے لیے اٹھی اور میری طبیعت اتنی خراب تھی، مجھے امی ڈانٹ رہی تھی کہ تم اٹھو، ناشتہ نہیں کرتی، اٹھو۔ میں اٹھی، میں ناشتے کے لیے، اور میں بس ابھی چل ہی رہی تھی، ناشتے کے لیے جا ہی رہی تھی کہ میں گر گئی۔ پتہ نہیں میرے مائنڈ میں ٹینشن تھی کیا، اور میرا شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا، میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور مجھے پھر ہاسپٹل لے کے جانا پڑا۔ اس ٹائم ابو گھر نہیں تھے اور انہیں جو ہے نا جلدی سے کال کی، وہ گھر آئے، پھر مجھے ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل گئے تو میرا جو ہے نا ایچ بھی کافی ڈاؤن تھی، اس کے علاوہ مجھے پھر انہوں نے ڈرپ وغیرہ بھی لگائی، بلڈ کی بوٹل لگائی، پھر جا کے میرے سانس میں سانس آیا، مطلب مجھے ریئلائز ہوا کہ ہاں میں دنیا میں ہی ہوں۔ بس وہ حالت دیکھنے کے بعد میرے ماں باپ نے کہا نہیں اب تم کوئی امپرومنٹ نہیں دو گی، بس تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور مجھے مجبوراً ان کی بات ماننا پڑی۔ میم کو بھی بتا دیا کہ میم میں امپرومنٹ نہیں دے سکتی یہ سب کچھ۔ تو جب میرے 10th میں نا میں نے بہت دل لگا کے پڑھا، میں نے کہا میں نے کچھ نہ کچھ کر کے 900 تک مارکس لانے، کیونکہ 1000 میں تو آ ہی نہیں سکتے۔ میں اللہ سے اتنی دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پلیز میرے 900 تک مارکس آ جائیں، میرے 809 میرے 900 تک آ جائیں، اور الحمدللہ میرے 900 مارکس آ گئے تھے۔ اور مجھے خوشی ہوئی کہ چلو کچھ اتنا بھی برا رزلٹ نہیں آیا، اور میں پاگلوں کی طرح ٹینشن میں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو وہ کم ہے کہ کبھی بھی میرے پیرنٹس نے مجھے نمبر کے بیسس پہ جج نہیں کیا، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، چاہے میرے نمبر زیادہ ہوں کم ہوں، ایون کہ میرے بڑے بھائی کو بھی، میرے چھوٹے بھائی کو بھی۔ میرے نصیب میں وہ لکھا ہوا تھا مشکل وقت تو وہ بس گزر۔ مجھے یہی آئیڈیا ہے کہ انسان کے اکارڈنگ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، تو اگر اپوزٹ ہو جائے تو اس پہ دل نہیں ہار دینا چاہیے، بلکہ خیر مضبوط بن کے دوبارہ سے ابھرنا چاہیے۔ بس جو اسٹوڈنٹس میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ نمبرز کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈپریشن اور انگزائٹی اور ٹینشن کا جو شکار خود کو نہ بننے دیں۔ خیر ہے، اگر شاید آپ کی قسمت میں نمبرز اتنے لکھے ہوں لیکن آپ کی قسمت میں اور کامیابیاں ڈھیروں لکھی ہوں، تو ایک نمبرز ہی نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو بتائیں گے کہ آپ کتنے کامیاب ہیں اور کتنے نہیں۔
ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے میٹرک، جن کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بہت برے نمبر آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی گولز کو اچیو کر لیا ہے۔ تو بس یہی میری ویڈیو کا موٹیو تھا۔ شاید میں نے کہا کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو ڈی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کو بہت اپنے اوپر امیدیں ہوں گی اور وہ نہیں کر پائے ہوں گے۔ تو خیر ہے، شاید اس سے بہتر آپ کے لیے کچھ اور لکھا ہو، شاید اس سے بھی بڑا کچھ آپ کی زندگی میں بننا لکھا ہو۔ تو دل مت چھوٹا کریں اور مضبوط بنیں اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔ شاید ایک دن ضرور آ جائے، آپ اپنی منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو بس آج کی میری ویڈیو اتنی ہی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں ویڈیو کو، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ میں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں ملوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔